السلام علیکم۔ لے پالک حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ سورہ احزاب۔ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے، اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو تمہارے واقعی بیٹے بنائے ہیں۔ یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بیان فرماتا ہے اور وہی سیدھی راہ سجاتا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف سے نسبت کر کے بلاؤ۔ اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو اور وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، تم سے بھول چک سے جو کچھ بھی ہو جائے اس میں تم سے کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم قصداً ارادہ دل سے کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ بیان فرمایا لے پالک حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ظاہر ہے کسی انسان کے دو دل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح تم سمجھ لو اپنی جس بیوی کو تم ماں کہہ دو وہ واقعی ماں نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے اسی طرح دوسرے کی اولاد کو اپنا بنا لینے سے وہ سچ مچ بیٹا نہیں ہو جاتا۔ اپنی بیوی سے اگر کسی نے بحالت غضب و غصہ کہہ دیا کہ مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو اس کے کہنے سے وہ سچ مچ ماں نہیں بن جاتی، جیسے ارشاد ہے، یعنی ایسا کہہ دینے سے وہ مائیں نہیں بن جائیں گی تو وہ ان کے بطن سے یہ پیدا ہوئے ہوں۔ ان دونوں باتوں کے بعد اصل مقصود بیان فرمایا ہے کہ تمہارے لے پالک لڑکے بھی در حقیقت تمہاری اولاد نہیں۔ یہ آیت حضرت زید بن حارث کے بارے میں اتری ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے اپنا متبنی بنا رکھا تھا۔ انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ اس آیت سے اس نسبت اور اس الحاق کا توڑ دینا منظور ہے، جیسے کہ اسی صورت میں آیا ہے، تم میں سے کسی مرد کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہاں فرمایا یہ تو صرف تمہاری ایک زبانی بات ہے، اور جو تم کسی لڑکے کو کسی کا لڑکا کہو اس سے حقیقت بدل نہیں سکتی۔ واقعی میں اس کا باپ وہ ہے جس کی پیٹھ سے وہ نکلا۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک لڑکے کے دو باپ ہوں، جیسے یہ ناممکن ہے کہ ایک کے سینے میں دو دل ہوں۔ اللہ تعالیٰ حق فرمانے والا اور سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت ایک قریشی کے بارے میں اتری ہے جس نے مشہور کر رکھا تھا اس کے دل میں دو دل ہیں اور دونوں عقل و فہم پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کر دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تھے، آپ کو کچھ خطرہ گزرا، اس پر جو منافق نماز میں شامل تھے وہ کہنے لگے دیکھو اس کے دو دل ہیں، ایک تمہارے ساتھ ایک ان کے ساتھ۔ اس پر یہ آیت اتری، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ زہری رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ تو صرف بطور مثال کے فرمایا گیا ہے، یعنی جس طرح کسی انسان کے دو دل نہیں ہوتے اسی طرح کسی بیٹے کے دو باپ نہیں ہوتے۔ اسی کے مطابق اس نے بھی اسی آیت کی تفسیر کی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی۔ پہلے تو رخصت تھی کہ لے پالک لڑکے کو پالنے والے کی طرف نسبت کر کے اس کا بیٹا کہہ کر پکارا جائے، لیکن اب اسلام نے اس کو منسوخ کر دیا اور فرما دیا کہ جو اپنے حقیقی باپ کے ہیں انہی کی طرف منسوخ کر کے ان کو پکارو۔ عدل، نیکی، انصاف اور سچائی یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے اترنے سے پہلے ہم حضرت زید کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، لیکن اس کے نازل ہونے کے بعد ہم نے یہ کہنا چھوڑ دیا، بلکہ پہلے تو ایسے لے پالک کے تمام حقوق ہوتے تھے جو سگی اور سلبی اولاد کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت سہلہ بن سہیل حاضر خدمت نبوی ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سالم کو منہ بلا بیٹا بنا رکھا ہے، اب قرآن نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، میں اس سے اب تک پردہ نہیں کرتی، وہ آتے جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے میرے خاوند حضرت حذیفہ ان کے اس طرح آنے سے کچھ بیزار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہے، جاؤ سالم کو اپنا دودھ پلا دو، اس پہ حرام ہو جاؤ گی۔ الغرض یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب صاف لفظوں میں ایسے لڑکوں کی بیویوں کی بھی حلت انہیں لڑکا بنانے والوں کے لیے بیان فرما دی۔ اور جب حضرت زید نے اپنی بیوی صاحبہ حضرت زینب بنت حجش کو طلاق دے دی تو آپ نے خود اپنا نکاح ان سے کر لیا اور مسلمان اس ایک مشکل سے بھی چھوٹ گئے۔ الحمدللہ۔ اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے جہاں حرام عورتوں کا ذکر کیا وہاں فرمایا یعنی تمہاری اپنی سلب سے جو لڑکے ہوں ان کی بیویاں تم پر حرام ہیں۔ ہاں رضائی لڑکا نسبی اور سلبی لڑکے کے حکم میں ہے،
جیسے بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، رضاعت سے تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دینا یہ اور چیز ہے اور یہ ممنوع نہیں۔ مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے، ابن عباس فرماتے ہیں ہم سب خاندان عبد المطلب کے چھوٹے بچوں کو مزدلفہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جمرات کی طرف رخصت کر دیا اور ہماری رانیں تھپکتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹو سورج نکلنے سے پہلے جمرات پر کنکریاں نہ مارنا۔ صحیح مسلم شریف میں مروی ہے حضرت انس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہہ کر بلایا، اسے بیان فرمائے کہ لے پالک لڑکوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو، پالنے والوں کی طرف نہیں۔ پھر فرماتا ہے اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور اسلامی دوست ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے جب واپس لوٹے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی چچا چچا کہتی ہوئی آپ کے پیچھے دوڑی۔ حضرت علی نے انہیں لے کر حضرت فاطمہ الزہرا کو دے دیا اور فرمایا یہ تمہاری چچا زاد بہن ہیں، انہیں اچھی طرح رکھو۔ حضرت زید اور حضرت جعفر فرمانے لگے اس بچی کے حقدار ہم ہیں، ہم انہیں پالیں گے۔ حضرت علی فرماتے تھے نہیں یہ میرے ہاں رہے گی۔ حضرت علی نے تو یہ دلیل دی کہ میرے چچا کی لڑکی ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ جعفر بن ابی طالب کہنے لگے میرے چچا کی بیٹی ہے، ان کی چچی میرے گھر میں ہیں، یعنی حضرت اسما۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ صاحبزادی تو اپنی خالہ کے پاس رہیں گی کیونکہ خالہ ماں کے قائم مقام ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ حضرت جعفر نے فرمایا تو صورت سیرت میں بھی میرے سے مشابہ ہے۔ حضرت زید نے فرمایا تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ حضرت جعفر نے فرمایا تو صورت سیرت میں میرے مشابہ ہے۔ حضرت زید نے فرمایا ہمارا بھائی ہمارا مولا ہے۔ اس حدیث میں بہت سے احکام ہیں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سنا کر اور اپنے دعوے داروں کو بھی ناراض نہیں ہونے دیا، اور آپ نے اسی آیت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت زید سے فرمایا تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے دوست ہو۔ حضرت ابو بکر سے فرمایا اسی آیت کے ماتحت میں تمہارا بھائی ہوں۔ ابھی فرماتے ہیں واللہ الگ اگر یہ معلوم ہوتا کہ ان کے والد کوئی ایسے ویسے ہی تھے تو بھی ان کی طرف منسوب کرتے۔ حدیث شریف میں جو شخص جان بوجھ کر اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف سے دوسرے کی طرف کرے گا اس نے کفر کیا۔ اس سے سخت وعید پائی جاتی ہے اور ثابت ہوتا ہے صحیح نسبت سے اپنے تئیں ہٹانا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر فرماتا ہے جب تم نے اپنے طور پر جتنی طاقت تم میں تھی تحقیق کر کے کسی کو کسی کی طرف نسبت کیا اور فی الحقیقت وہ نسبت غلط ہے تو اس خطا پر تمہاری پکڑ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اس میں رجم کا بھی آیت ہے۔ حضور نے خود بھی رجم کیا، یعنی شادی شدہ زانیوں کو سنسار کیا۔ ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ ہم نے قرآن میں یہ آیت بھی پڑھی کہ اپنے باپوں سے اپنا سلسلہ نسب نہ ہٹاؤ، یہ کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے تم میری تعریفوں میں اس طرح نہ بڑھا چڑھا دینا جیسے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہنا۔ ایک روایت میں ہے صرف ابن مریم ہے، اور حدیث میں ہے 3 خصلتیں لوگوں میں ہیں جو کفر ہیں، نسب میں تانا زنی کرنا، میت پہ نوحہ کرنا، ستاروں سے غیب کا علم معلوم کرنا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔